السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ نے اپنے پسندیدہ ترین اور سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کی 14ویں قسط دیکھ لی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ریویوز میں بھی بیان کیا تھا کہ ابھی اس ڈرامے کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ رائٹر اور ڈائریکٹر سمجھتے ہیں کہ ابھی سسپنس کو برقرار ہی رہنا چاہیے۔ 14ویں قسط میں 2-3 سین ایسے تھے کہ جو ڈرامے کی جان کہا جا سکتا ہے ان کو، کہ ورنہ باقی ہر چیز ہمیں روٹین کی نظر آئی۔ 2-3 سین ایسے تھے کہ جن میں ڈرامہ ایسے لگا کہ اب ڈرامہ آگے چلنا شروع ہو گیا ہے، اور فضل بخش اور شامیر سکندر کا جو کردار ہے وہ واضح ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ شبرا داؤد علی خان کے گھر پہنچی، اس کے والد سلیمان احمد کے کہنے پر وہ ان کے گھر پہنچی اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے آپ میری تعریفیں کرو کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، بے عزتی والا معاملہ، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تو وہ خیر وہ بھی شامیر سکندر یعنی فضل بخش نے اس کو فیڈ کیا کہ تم ایسے ایسے کر کے تو یہاں سے نکلنے کی کرو، بالکل اس نے اس کے مطابق ہی کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور سین تھا کہ فضل بخش یعنی شامیر سکندر اپنی ماں سے روحانی ملاقات کرتا ہے، اپنی فوت شدہ ماں سے روحانی ملاقات میں وہ پھر اس سے مشورے لیتا ہے، اس کو ساری سٹوری سناتا ہے کہ ہماری سیاست یہ کر رہی ہے، والد یعنی اس کے خاوند جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہے ہماری منفی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی وہ اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، جیسے شبرا کا معاملہ بھی اس نے اپنی ماں کی روح کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کی ماں نے جو اس قسط میں 14ویں قسط میں یعنی اس نے یہ مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، کیونکہ تم قریب تو آ چکے ہیں اس کے، جیسے بھی جس طرح بھی بھیس بدل کر یا جو بھی اپنا کہانی بنا کر، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، یہ نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامے کا آپ ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں، ایک اچھا سین کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ اب جو ہے وہ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فضل بخش اور شامیر سکندر کا کردار جو ہے وہ بالخصوص شبرا کے خاندان پر واضح ہو اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئے۔ شبرا کے خاندان کو ایک مرتبہ تو جھٹکا ضرور لگے گا کہ شامیر سکندر آخر کار فضل بخش بننے پر کیوں مجبور ہوا، اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن آن دا ٹائم بینگ ظاہری بات ہے جو شبرا کی بہن سکائنہ ہے، جو اس کو تو سارے معاملات کا پتہ ہے کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شامیر سکندر ہے، اور شامیر سکندر وہ جو ہے ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے معاملات درست کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ وہ شبرا سے چونکہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے وہ یہ سارا طرز عمل اس نے اختیار کیا۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے کے جو رائٹر ہیں عبدالخالق خان، وہ ابھی ڈرامے کی جو سنسنی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سنسنی میں، اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رائٹر ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کہانی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس پر تبصرے منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں، مگر یہ رائٹر کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کا رخ جدھر چاہے وہ موڑ دے۔ دوسری جانب اگر ڈائریکٹر کے ذہن میں رائٹر کی کہانی اور باتوں کا تال میل بنا رہے تو وہ بھی رائٹر کے حق میں ہی جائے گا، کیونکہ پھر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو لہذا فی الحال دونوں جو ہیں ڈائریکٹر اور رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند، وہ ابھی کہانی کا رخ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ظاہری بات ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہی ہے، تو وہ اگلی قسط میں ہو جائے، اس سے اگلی قسط میں ہو جائے۔ تو میرے محتاط اندازے کے مطابق اب 16ویں یا 17ویں قسط میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شامیر سکندر ہے،
یہ بات داؤد علی خان پر بھی واضح ہوگی کہ شاہ میر سکندر فضل بخش کے کردار میں کیا کرتا رہا، کس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا۔ حقیقت میں وہ لندن جاتا تھا، لیکن وہ جاتا تھا اس کے شبرا کے گھر رہنے کے لیے بطور ایک سرکاری کلرک کے۔ تو اس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا، اور چونکہ جو مہرین ہے وہ بھی اس کو دل و جان سے چاہتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے شاہ میر سکندر کی وہ میرے ساتھ ہو، وہ بہت پسند کرتی ہے اس کو، جبکہ شاہ میر سکندر نے دبے الفاظ میں بھی، کھلے الفاظ میں بھی اس کو کہا ہے کہ وہ بالکل اس طرح نہیں چاہتا۔ 14ویں قسط میں ایک سین تھا شاہ میر سکندر اور مہرین کا کہ وہ مہرین کہتی ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں ہر قیمت پر۔ تو اس کے جواب میں شاہ میر سکندر کا کہنا تھا کہ چیزیں اور ہوتی ہیں، انسان، یعنی چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زمانی جملوں میں شاہ میر سکندر نے اس پر کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں چاہتا، وہ یعنی ڈسکریج کیا اس کو، لیکن وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند آئندہ 2-3 اقساط میں اگر اس کو واضح کرتے ہیں فضل بخش اور شاہ میر کے کردار کو، کیونکہ مین اب وہی سلسلہ کار چل رہا ہے اس ڈرامے میں، باقی سب کردار جو ہیں وہ روٹین کا کام کر رہے ہیں۔ اب صرف شبرا، شاہ میر، فضل بخش اور جو شبرا کا خاندان ہے اس کا جو ہے نا سلسلہ کار چل رہا ہے کہ ان پر واضح ہونے کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور چونکہ داؤد علی خان کی سیاست جو ہے وہ مہرین کے والد کی فنڈنگ کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر جو انحصار کرتی ہے، اس وہ بڑی بھاری رقم جو ہے وہ ان کی سیاسی پارٹی کو دیتا ہے۔ اور مہرین کے والد نے واضح طور پر شاہ میر سکندر کو 14ویں قسط کے آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ یعنی شادی نہ کی وہ پھر فنڈنگ بھی بند کر سکتا ہے۔ یہ زمانی الفاظ میں اس نے کہا، ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، لیکن یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ ان کی سیاسی پارٹی کو فنڈ نہیں کرے گا اور ان کا جو ہے نا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس قسم کا ابھی سینیریو چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں قسط میں اگر یہ کردار دونوں واضح نہیں ہوتے فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا، تو یہ ڈرامہ بوریت کی جانب بھی جا سکتا ہے۔ لوگ اس کو مطلب جتنا پسند کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر اتنا پسند نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ والا سلسلہ نہ ہو جائے۔ تو میری درخواست ہوگی رائٹر اور ڈائریکٹر سے کہ وہ اگلی 1-2 اقساط میں اس کردار کو واضح کریں، فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کو واضح کر کے، تو جو اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اس کے اثرات ہیں، وہ واضح کریں۔ اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب ظاہر ہے کیونکہ فضل بخش نے کوئی دھوکہ تو نہیں دیا، دھوکہ صرف اس حد تک دیا کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی شبرا کی، اور سکینہ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے اس کی بہن کو کہ وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے کام آیا، ان کے مسئلے حل کیے، ان کے جو ہے مدد کی ہر حوالے سے۔ تو میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شادی تو فضل بخش اور شبرا کی ہوگی ظاہر ہے شاہ میر سکندر کے روپ میں ہوگی۔ اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بھی واضح کرنی چاہیے کہ ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ ان کا سیاسی طرز عمل داؤد علی خان کا گھر میں اور باہر یہ کیا رہتا ہے۔ تو جی دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ نے اپنے پسندیدہ ترین اور سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کی 14ویں قسط دیکھ لی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ریویوز میں بھی بیان کیا تھا کہ ابھی اس ڈرامے کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ رائٹر اور ڈائریکٹر سمجھتے ہیں کہ ابھی سسپنس کو برقرار ہی رہنا چاہیے۔ 14ویں قسط میں 2-3 سین ایسے تھے کہ جو ڈرامے کی جان کہا جا سکتا ہے ان کو، کہ ورنہ باقی ہر چیز ہمیں روٹین کی نظر آئی۔
دو تین سین ایسے تھے کہ جن میں ڈرامہ ایسے لگا کہ اب ڈرامہ آگے چلنا شروع ہو گیا ہے، اور فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا جو کردار ہے وہ واضح ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ شبرا داؤد علی خان کے گھر پہنچی، اس کے والد سلیمان احمد کے کہنے پر وہ ان کے گھر پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے آپ میری تعریفیں کرو کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، بے عزتی والا معاملہ، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تو وہ خیر وہ بھی شاہ میر سکندر یعنی فضل بخش نے اس کو فیڈ کیا کہ تم ایسے ایسے کر کے تو یہاں سے نکلنے کی کرو، بالکل اس نے اس کے مطابق ہی کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور سین تھا کہ فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اپنی ماں سے روحانی ملاقات کرتا ہے، اپنی فوت شدہ ماں سے روحانی ملاقات میں وہ پھر اس سے مشورے لیتا ہے، اس کو ساری سٹوری سناتا ہے کہ ہماری سیاست یہ کر رہی ہے، والد یعنی اس کے خاوند جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہے ہماری منفی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی وہ اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، جیسے شبرا کا معاملہ بھی اس نے اپنی ماں کی روح کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کی ماں نے جو اس قسط میں 14ویں قسط میں یعنی اس نے یہ مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، کیونکہ تم قریب تو آ چکے ہو اس کے، جیسے بھی جس طرح بھی بھیس بدل کر یا جو بھی اپنا کہانی بنا کر، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، یہ نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامے کا آپ ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں، ایک اچھا سین کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ اب جو ہے وہ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار جو ہے وہ بالخصوص شبرا کے خاندان پر واضح ہو، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئے۔ شبرا کے خاندان کو ایک مرتبہ تو جھٹکا ضرور لگے گا کہ شاہ میر سکندر آخر کار فضل بخش بننے پر کیوں مجبور ہوا، اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن آن دا ٹائم بینگ ظاہری بات ہے جو شبرا کی بہن سکائنہ ہے، جو اس کو تو سارے معاملات کا پتہ ہے کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے، اور شاہ میر سکندر وہ جو ہے ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے معاملات درست کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ وہ شبرا سے چونکہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے وہ یہ سارا طرز عمل اس نے اختیار کیا۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے کے جو رائٹر ہیں عبدالخالق خان، وہ ابھی ڈرامے کی جو سنسنی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سنسنی میں، اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رائٹر ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کہانی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس پر تبصرے منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں، مگر یہ رائٹر کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کا رخ جدھر چاہے وہ موڑ دے۔ دوسری جانب اگر ڈائریکٹر کے ذہن میں رائٹر کی کہانی اور باتوں کا تال میل بنا رہے تو وہ بھی رائٹر کے حق میں ہی جائے گا، کیونکہ پھر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو لہذا فی الحال دونوں جو ہیں ڈائریکٹر اور رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند، وہ ابھی کہانی کا رخ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ظاہری بات ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہی ہے، تو وہ اگلی قسط میں ہو جائے، اس سے اگلی قسط میں ہو جائے۔ تو میرے محتاط اندازے کے مطابق اب 16ویں یا 17ویں قسط میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے۔ یہ بات داؤد علی خان پر بھی واضح ہوگی کہ شاہ میر سکندر فضل بخش کے کردار میں کیا کرتا رہا، کس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا۔ حقیقت میں وہ لندن جاتا تھا، لیکن وہ جاتا تھا اس کے شبرا کے گھر رہنے کے لیے بطور ایک سرکاری کلرک کے۔ تو اس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا، اور چونکہ جو مہرین ہے وہ بھی اس کو دل و جان سے چاہتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے شاہ میر سکندر کی وہ میرے ساتھ ہو، وہ بہت پسند کرتی ہے اس کو، جبکہ
شامیر سکندر نے دبے الفاظ میں بھی کھلے الفاظ میں بھی اس کو کہا ہے کہ وہ بالکل اس طرح نہیں چاہتا۔ 14ویں قسط میں ایک سین تھا شامیر سکندر اور مہرین کا کہ وہ مہرین کہتی ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں ہر قیمت پر۔ تو اس کے جواب میں شامیر سکندر کا کہنا تھا کہ چیزیں اور ہوتی ہیں، انسان یعنی چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زبانی جملوں میں شامیر سکندر نے اس پر کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں چاہتا، وہ یعنی ڈسکریج کیا اس کو، لیکن وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند آئندہ 2-3 اقساط میں اگر اس کو واضح کرتے ہیں فضل بخش اور شاہ کے کردار کو، کیونکہ مین اب وہی سلسلہ کار چل رہا ہے اس ڈرامے میں، باقی سب کردار جو ہیں وہ روٹین کا کام کر رہے ہیں۔ اب صرف شبرا، شاہ فضل بخش اور جو شبرا کا خاندان ہے اس کا جو ہے نا سلسلہ کار چل رہا ہے کہ ان پر واضح ہونے کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور چونکہ داؤد علی خان کی سیاست جو ہے وہ مہرین کے والد کی فنڈنگ کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر جو انحصار کرتی ہے، اس وہ بڑی بھاری رقم جو ہے وہ ان کی سیاسی پارٹی کو دیتا ہے۔ اور مہرین کے والد نے واضح طور پر شامیر سکندر کو 14ویں قسط کے آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ یعنی شادی نہ کی وہ پھر فنڈنگ بھی بند کر سکتا ہے۔ یہ زبانی الفاظ میں اس نے کہا، ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، لیکن یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ ان کی سیاسی پارٹی کو فنڈ نہیں کرے گا اور ان کا جو ہے نا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس قسم کا ابھی سینیریو چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں قسط میں اگر یہ کردار دونوں واضح نہیں ہوتے فضل بخش اور شامیر سکندر کا، تو یہ ڈرامہ بوریت کی جانب بھی جا سکتا ہے۔ لوگ اس کو مطلب جتنا پسند کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر اتنا پسند نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ والا سلسلہ نہ ہو جائے۔ تو میری درخواست ہوگی رائٹر اور ڈائریکٹر سے کہ وہ اگلی 1-2 اقساط میں اس کردار کو واضح کریں، فضل بخش اور شامیر سکندر کے کردار کو واضح کر کے، تو جو اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اس کے اثرات ہیں وہ واضح کریں۔ اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب ظاہر ہے کیونکہ فضل بخش نے کوئی دھوکہ تو نہیں دیا، دھوکہ صرف اس حد تک دیا کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی شبرا کی، اور سکینہ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے اس کی بہن کو کہ وہ حقیقت میں شامیر سکندر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے کام آیا، ان کے مسئلے حل کیے، ان کے جو ہے مدد کی ہر حوالے سے۔ تو میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شادی تو فضل بخش اور شبرا کی ہوگی ظاہر ہے شامیر سکندر کے روپ میں ہوگی۔ اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بھی واضح کرنی چاہیے کہ ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ ان کا سیاسی طرز عمل داؤد علی خان کا گھر میں اور باہر یہ کیا رہتا ہے۔ تو جی دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ نے اپنے پسندیدہ ترین اور سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کی 14ویں قسط دیکھ لی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ریویوز میں بھی بیان کیا تھا کہ ابھی اس ڈرامے کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ رائٹر اور ڈائریکٹر سمجھتے ہیں کہ ابھی سسپنس کو برقرار ہی رہنا چاہیے۔ 14ویں قسط میں 2-3 سین ایسے تھے کہ جو ڈرامے کی جان کہا جا سکتا ہے ان کو، کہ ورنہ باقی ہر چیز ہمیں روٹین کی نظر آئی۔ 2-3 سین ایسے تھے کہ جن میں ڈرامہ ایسے لگا کہ اب ڈرامہ آگے چلنا شروع ہو گیا ہے، اور فضل بخش اور شامیر سکندر کا جو کردار ہے وہ واضح ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ شبرا داؤد علی خان کے گھر پہنچی، اس کے والد سلیمان احمد کے کہنے پر وہ ان کے گھر پہنچی اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے آپ میری تعریفیں کرو کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، بے عزتی والا معاملہ، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تو وہ خیر
وہ بھی شامیر سکندر یعنی فضل بخش نے اس کو فیڈ کیا کہ تم ایسے ایسے کر کے تو یہاں سے نکلنے کی کرو، بالکل اس نے اس کے مطابق ہی کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور سین تھا کہ فضل بخش یعنی شامیر سکندر اپنی ماں سے روحانی ملاقات کرتا ہے، اپنی فوت شدہ ماں سے روحانی ملاقات میں وہ پھر اس سے مشورے لیتا ہے، اس کو ساری سٹوری سناتا ہے کہ ہماری سیاست یہ کر رہی ہے، والد یعنی اس کے خاوند جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہے ہماری منفی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی وہ اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، جیسے شبرا کا معاملہ بھی اس نے اپنی ماں کی روح کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کی ماں نے جو اس قسط میں 14ویں قسط میں یعنی اس نے یہ مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ سچ سب کو بتا دو، کیونکہ تم قریب تو آ چکے ہو اس کے، جیسے بھی جس طرح بھی بھیس بدل کر یا جو بھی اپنا کہانی بنا کر، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تم سچ سچ سب کو بتا دو، یہ نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامے کا آپ ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں، ایک اچھا سین کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ اب جو ہے وہ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فضل بخش اور شامیر سکندر کا کردار جو ہے وہ بالخصوص شبرا کے خاندان پر واضح ہو اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئے۔ شبرا کے خاندان کو ایک مرتبہ تو جھٹکا ضرور لگے گا کہ شامیر سکندر آخر کار فضل بخش بننے پر کیوں مجبور ہوا، اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن آن دا ٹائم بینگ ظاہری بات ہے جو شبرا کی بہن سکائنہ ہے جو اس کو تو سارے معاملات کا پتہ ہے کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شامیر سکندر ہے، اور شامیر سکندر وہ جو ہے ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے معاملات درست کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ وہ شبرا سے چونکہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے وہ یہ سارا طرز عمل اس نے اختیار کیا۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے کے جو رائٹر ہیں عبدالخالق خان، وہ ابھی ڈرامے کی جو سنسنی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سنسنی میں، اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رائٹر ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کہانی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس پر تبصرے منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں، مگر یہ رائٹر کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کا رخ جدھر چاہے وہ موڑ دے۔ دوسری جانب اگر ڈائریکٹر کے ذہن میں رائٹر کی کہانی اور باتوں کا تال میل بنا رہے تو وہ بھی رائٹر کے حق میں ہی جائے گا، کیونکہ پھر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو لہذا فی الحال دونوں جو ہیں ڈائریکٹر اور رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند، وہ ابھی کہانی کا رخ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ظاہری بات ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہی ہے، تو وہ اگلی قسط میں ہو جائے، اس سے اگلی قسط میں ہو جائے۔ تو میرے محتاط اندازے کے مطابق اب 16ویں یا 17ویں قسط میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شامیر سکندر ہے۔ یہ بات داؤد علی خان پر بھی واضح ہوگی کہ شامیر سکندر فضل بخش کے کردار میں کیا کرتا رہا، کس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا۔ حقیقت میں وہ لندن جاتا تھا، لیکن وہ جاتا تھا اس کے شبرا کے گھر رہنے کے لیے بطور ایک سرکاری کلرک کے۔ تو اس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا، اور چونکہ جو مہرین ہے وہ بھی اس کو دل و جان سے چاہتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے شامیر سکندر کی وہ میرے ساتھ ہو، وہ بہت پسند کرتی ہے اس کو، جبکہ شامیر سکندر نے دبے الفاظ میں بھی، کھلے الفاظ میں بھی اس کو کہا ہے کہ وہ بالکل اس طرح نہیں چاہتا۔ 14ویں قسط میں ایک سین تھا شامیر سکندر اور مہرین کا کہ وہ مہرین کہتی ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں ہر قیمت پر۔ تو اس کے جواب میں شامیر سکندر کا کہنا تھا کہ چیزیں اور ہوتی ہیں، انسان یعنی چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زمانی جملوں میں شامیر سکندر نے اس پر کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ وہ اس کو
نہیں چاہتا، وہ یعنی ڈسکریج کیا اس کو، لیکن وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند آئندہ 2-3 اقساط میں اگر اس کو واضح کرتے ہیں فضل بخش اور شاہ میر کے کردار کو، کیونکہ مین اب وہی سلسلہ کار چل رہا ہے اس ڈرامے میں، باقی سب کردار جو ہیں وہ روٹین کا کام کر رہے ہیں۔ اب صرف شبرا، شاہ میر، فضل بخش اور جو شبرا کا خاندان ہے اس کا جو ہے نا سلسلہ کار چل رہا ہے کہ ان پر واضح ہونے کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور چونکہ داؤد علی خان کی سیاست جو ہے وہ ماہرین کے والد کی فنڈنگ کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر جو انحصار کرتی ہے، اس وہ بڑی بھاری رقم جو ہے وہ ان کی سیاسی پارٹی کو دیتا ہے۔ اور ماہرین کے والد نے واضح طور پر شاہ میر سکندر کو 14ویں قسط کے آپ نے سین دیکھا ہوگا، اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ یعنی شادی نہ کی وہ پھر فنڈنگ بھی بند کر سکتا ہے۔ یہ زوانی الفاظ میں اس نے کہا، ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، لیکن یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ ان کی سیاسی پارٹی کو فنڈ نہیں کرے گا اور ان کا جو ہے نا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس قسم کا ابھی سینیریو چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں قسط میں اگر یہ کردار دونوں واضح نہیں ہوتے فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا، تو یہ ڈرامہ بوریت کی جانب بھی جا سکتا ہے۔ لوگ اس کو مطلب جتنا پسند کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر اتنا پسند نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ والا سلسلہ نہ ہو جائے۔ تو میری درخواست ہوگی رائٹر اور ڈائریکٹر سے کہ وہ اگلی 1-2 اقساط میں اس کردار کو واضح کریں، فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کو واضح کر کے، تو جو اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اس کے اثرات ہیں، وہ واضح کریں۔ اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب ظاہر ہے کیونکہ فضل بخش نے کوئی دھوکہ تو نہیں دیا، دھوکہ صرف اس حد تک دیا کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی شبرا کی، اور سکینہ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے اس کی بہن کو کہ وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے کام آیا، ان کے مسئلے حل کیے، ان کے جو ہے مدد کی ہر حوالے سے۔ تو میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شادی تو فضل بخش اور شبرا کی ہوگی ظاہر ہے شاہ میر سکندر کے روپ میں ہوگی۔ اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بھی واضح کرنی چاہیے کہ ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ ان کا سیاسی طرز عمل داؤد علی خان کا گھر میں اور باہر یہ کیا رہتا ہے۔ تو جی دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ نے اپنے پسندیدہ ترین اور سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کی 14ویں قسط دیکھ لی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ریویوز میں بھی بیان کیا تھا کہ ابھی اس ڈرامے کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ رائٹر اور ڈائریکٹر سمجھتے ہیں کہ ابھی سسپنس کو برقرار ہی رہنا چاہیے۔ 14ویں قسط میں 2-3 سین ایسے تھے کہ جو ڈرامے کی جان کہا جا سکتا ہے ان کو، کہ ورنہ باقی ہر چیز ہمیں روٹین کی نظر آئی۔ 2-3 سین ایسے تھے کہ جن میں ڈرامہ ایسے لگا کہ اب ڈرامہ آگے چلنا شروع ہو گیا ہے، اور فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا جو کردار ہے وہ واضح ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ شبرا داؤد علی خان کے گھر پہنچی، اس کے والد سلیمان احمد کے کہنے پر وہ ان کے گھر پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کے سامنے آپ میری تعریفیں کرو کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا، بے عزتی والا معاملہ، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تو وہ خیر وہ بھی شاہ میر سکندر یعنی فضل بخش نے اس کو فیڈ کیا کہ تم ایسے ایسے کر کے تو یہاں سے نکلنے کی کرو، بالکل اس نے اس کے مطابق ہی کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور سین تھا کہ فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اپنی ماں سے روحانی ملاقات کرتا ہے، اپنی فوت شدہ ماں سے روحانی ملاقات میں وہ پھر اس سے مشورے لیتا ہے، اس کو ساری سٹوری سناتا ہے کہ ہماری سیاست یہ کر رہی ہے، والد یعنی اس کے خاوند جو ہیں
وہ یہ کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہے ہماری منفی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی وہ اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، جیسے شبرا کا معاملہ بھی اس نے اپنی ماں کی روح کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کی ماں نے جو اس قسط میں 14ویں قسط میں یعنی اس نے یہ مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، کیونکہ تم قریب تو آ چکے ہو اس کے، جیسے بھی جس طرح بھی بھیس بدل کر یا جو بھی اپنا کہانی بنا کر، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تم سچ سب کو بتا دو، یہ نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامے کا آپ ڈرا بیک کہہ سکتے ہیں، ایک اچھا سین کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ اب جو ہے وہ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار جو ہے وہ بالخصوص شبرا کے خاندان پر واضح ہو اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئے۔ شبرا کے خاندان کو ایک مرتبہ تو جھٹکا ضرور لگے گا کہ شاہ میر سکندر آخر کار فضل بخش بننے پر کیوں مجبور ہوا، اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن آن دا ٹائم بینگ ظاہری بات ہے جو شبرا کی بہن سکائنہ ہے جو اس کو تو سارے معاملات کا پتہ ہے کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے، اور شاہ میر سکندر وہ جو ہے ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے معاملات درست کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ وہ شبرا سے چونکہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے وہ یہ سارا طرز عمل اس نے اختیار کیا۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈرامے کے جو رائٹر ہیں عبدالخالق خان، وہ ابھی ڈرامے کی جو سنسنی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سنسنی میں، اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رائٹر ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کہانی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس پر تبصرے منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں، مگر یہ رائٹر کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کا رخ جدھر چاہے وہ موڑ دے۔ دوسری جانب اگر ڈائریکٹر کے ذہن میں رائٹر کی کہانی اور باتوں کا تال میل بنا رہے تو وہ بھی رائٹر کے حق میں ہی جائے گا، کیونکہ پھر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو لہذا فی الحال دونوں جو ہیں ڈائریکٹر اور رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند، وہ ابھی کہانی کا رخ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ظاہری بات ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہی ہے، تو وہ اگلی قسط میں ہو جائے، اس سے اگلی قسط میں ہو جائے۔ تو میرے محتاط اندازے کے مطابق اب 16ویں یا 17ویں قسط میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فضل بخش جو ہے وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے۔ یہ بات داؤد علی خان پر بھی واضح ہوگی کہ شاہ میر سکندر فضل بخش کے کردار میں کیا کرتا رہا، کس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا۔ حقیقت میں وہ لندن جاتا تھا، لیکن وہ جاتا تھا اس کے شبرا کے گھر رہنے کے لیے بطور ایک سرکاری کلرک کے۔ تو اس طرح اس نے یہ سارا سلسلہ کار کیا، اور چونکہ جو مہرین ہے وہ بھی اس کو دل و جان سے چاہتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے شاہ میر سکندر کی وہ میرے ساتھ ہو، وہ بہت پسند کرتی ہے اس کو، جبکہ شاہ میر سکندر نے دبے الفاظ میں بھی، کھلے الفاظ میں بھی اس کو کہا ہے کہ وہ بالکل اس طرح نہیں چاہتا۔ 14ویں قسط میں ایک سین تھا شاہ میر سکندر اور مہرین کا کہ وہ مہرین کہتی ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں ہر قیمت پر۔ تو اس کے جواب میں شاہ میر سکندر کا کہنا تھا کہ چیزیں اور ہوتی ہیں، انسان، یعنی چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زمانی جملوں میں شاہ میر سکندر نے اس پر کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں چاہتا، وہ یعنی ڈسکریج کیا اس کو، لیکن وہ ابھی تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں رائٹر عبدالخالق خان اور ڈائریکٹر فاروق رند آئندہ 2-3 اقساط میں اگر اس کو واضح کرتے ہیں فضل بخش اور شاہ میر کے کردار کو، کیونکہ مین اب وہی سلسلہ کار چل رہا ہے اس ڈرامے میں، باقی سب کردار جو ہیں وہ روٹین کا کام کر رہے ہیں۔ اب صرف شبرا، شاہ میر،
فضل بخش اور جو شبرا کا خاندان ہے اس کا جو ہے نا سلسلہ کار چل رہا ہے کہ ان پر واضح ہونے کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے. اور چونکہ داؤد علی خان کی سیاست جو ہے وہ ماہرین کے والد کی فنڈنگ کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر جو انحصار کرتی ہے وہ بڑی بھاری رقم جو ہے وہ ان کی سیاسی پارٹی کو دیتا ہے. اور ماہرین کے والد نے واضح طور پر شاہ میر سکندر کو 14ویں قسط کے آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ یعنی شادی نہ کی وہ پھر فنڈنگ بھی بند کر سکتا ہے. یہ زوانی الفاظ میں اس نے کہا, ڈائریکٹلی تو نہیں کہا, لیکن یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ ان کی سیاسی پارٹی کو فنڈ نہیں کرے گا اور ان کا جو ہے نا ساتھ چھوڑ دے گا. تو اس قسم کا ابھی سینیریو چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں قسط میں اگر یہ کردار دونوں واضح نہیں ہوتے فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا, تو یہ ڈرامہ بوریت کی جانب بھی جا سکتا ہے. لوگ اس کو مطلب جتنا پسند کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پھر اتنا پسند نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ والا سلسلہ نہ ہو جائے. تو میری درخواست ہوگی رائٹر اور ڈائریکٹر سے کہ وہ اگلی ایک ساتھ میں اس کردار کو واضح کریں, فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کو واضح کر کے تو جو اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کے اثرات ہیں وہ واضح کریں. اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب ظاہر ہے کیونکہ فضل بخش نے کوئی دھوکہ تو نہیں دیا, دھوکہ صرف اس حد تک دیا کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی شبرا کی, اور سکینہ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے اس کی بہن کو کہ وہ حقیقت میں شاہ میر سکندر ہے. اس کے علاوہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, کوئی غلط بیانی نہیں کی, بلکہ ہمیشہ ان کے کام آیا, ان کے مسئلے حل کیے, ان کے جو ہے مدد کی ہر حوالے سے. تو میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شادی تو فضل بخش اور شبرا کی ہوگی ظاہر ہے شاہ میر سکندر کے روپ میں ہوگی. اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بھی واضح کرنی چاہیے کہ ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ ان کا سیاسی طرز عمل داؤد علی خان کا گھر میں اور باہر یہ کیا رہتا ہے. تو جی دوستو, اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.